محترم حضرات، یہ رمضان کے مبارک مہینے میں پہلا عشرہ چل رہا ہے۔ قرآن مجید کی فضیلت کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے۔ ویسے تو قرآن مجید کی فضیلت بیان کرنا میرے سے یا مجھ جیسے اور کسی انسان سے ناممکن ہے، بس کوشش یہ کریں گے کہ ہم ہمارے بڑوں سے، اساتذہ سے، اکابر سے جو سنے سبق، جو یاد ہے ٹوٹا پھوٹا، وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اور سب سے پہلے اللہ بولنے والے کو عمل کی توفیق دے، سننے والوں کو عمل کی توفیق دے، ہمارے اعمال کو اللہ اپنے دربار میں قبول فرما لے۔ قرآن حکیم، قرآن مجید، قرآن شریف ایک ایسی مبارک و مقدس کتاب ہے جس کے متعلق حدیث کے اندر آیا ہے تمام آسمانی کتابیں، چاہے وہ صحف ابراہیم ہو یا صحف موسیٰ ہو، توراۃ ہو، انجیل ہو، زبور ہو، ساری کتابوں کا نچوڑ، لب لباب، ان سب کا رس قرآن مجید کے اندر ہے۔ ان تمام آسمانی کتابیں جو دنیا کی ابتدا سے لے کر قرآن تک جتنے بھی نازل ہوئے ہیں، وہ سارے کتابوں سے افضل کتاب قرآن مجید ہے۔ کتاب کے اعتبار سے بھی افضل کتاب ہے، نزول کے اعتبار سے بھی لانے والے تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ قرآن افضل، قرآن کو لانے والے افضل، اور جس ذات مقدسہ کے اوپر نازل کی جا رہی ہے وہ تمام عالم کے انس، جن، نبی، رسول سب سے اعلیٰ و افضل۔ اور ایک ہی بات میں فارسی کے شاعر کہتے ہیں، ایک ہی لفظ میں، اللہ کے بعد بزرگ بس آپ ہی ہیں، بعد خدا بزرگ تو ہی خود۔ قصہ مختصر، بس ختم۔ مختصر قصہ یہ ہے، اللہ کے بعد نہ آپ سے بڑھ کے کوئی تھا، نہ ہے، نہ قیامت تک آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ کے بعد کسی کا درجہ تھا، کسی کا ہے، اور قیامت کی صبح تک کسی کا رہے گا تو صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رہے گا۔ ایسی ذات مبارکہ کے اوپر نازل ہو۔ قرآن افضل، قرآن اعلیٰ، اس کی آیتیں اعلیٰ، اور لانے والے فرشتے سب سے اعلیٰ و افضل۔ یہاں بلالا سنیں، آئیے اور جس ذات مبارک پر نازل کی جا رہی ہے وہ ذات بھی افضل و اعلیٰ۔ تو ایسی اعلیٰ افضل کتاب کے بارے میں میرے جیسا ایک ادنا آدمی کیا بیان کر سکے گا؟ یہ تو ہمارے عقلوں سے، ہمارے علوم سے، ہماری سوچ سے بالا تر ہے، اوپر ہے۔ بس اس کا مختصر مفہوم بھی سمجھ جائے تو آج کے دور کی یہ ٹیکنالوجی، یہ سائنس، یہ سوشل، یہ جغرافیہ، یہ پورے آسمانہ کی گیلیکسی وغیرہ، یہ سب اس کے سامنے ہینچ ہیں۔ یہ ساری چیزیں قرآن مجید کے اندر آ گئی ہیں۔ آج ریسرچ کر کے، یہ کر کے ہم لوگ ریسرچ کریں، فلاں کریں، یہ کریں، بولے رہے 1400 سال پہلے ڈاکٹروں کے ڈاکٹر، طبیبوں کے طبیب، حکیموں کے حکیم، ماسٹروں کے ماسٹر، سائنسدانوں کے سائنسدان، اللہ کے لاڈلے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پہ اللہ یہ سارے علوم اتار دیا اور آپ کی زبانی بیان کر دیا۔ آج تحقیق کر لے کو، کھود لے کو، فکر لے کو، یہ لوگ ہمیں پہچان لیے، بول رہے 1400 سال پہلے سو آ چکے ہیں۔ یہ قرآن کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ قرآن کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے، حدیث کی کتابوں کے اندر آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نازل ہوئی کتاب کی افضلیت دیکھو۔ کتابوں کے اوپر کتاب کیا ہے؟ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے،
یہ دہریہ قسم کے ہر زمانے میں رہے ہیں. انہوں بولے اللہ میاں کو ایمان لا بھائی یہ کر. ہاں میں اللہ دکھ رہا, اللہ کو دیکھنا بھائی, اللہ میرے کو دیکھنا, میں اللہ کی سننا, اللہ میری سننا, ایسا ڈائریکٹ اللہ کو دیکھا تو میں ایمان لاتا ہوں. نہیں دکھتے سو چیز کو میں ایمان کیسا لاؤں؟ کب کی بات؟ قریب 1400 سال کی بات کرو. حضرت مسکرا کو بولے ارے دیوانے, تو اس ذات مقدسہ کو دیکھنا چاہ رہا, وہ تو ناممکن ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ, موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ سکے, تو کیا چیز ہے؟ ارے وہ ذات تو چھوڑ, وہ ذات جو بنائے سو مخلوق میں سے اتنا مخلوق جو تیرے باڈی میں جسم میں ہے, کروڑوں کروڑ تعداد میں ہے, اس میں سے یہ ذرے کو نہیں دیکھ سکتا, تو وہ ذات کو کیا دیکھے گا؟ خالق کو کیا دیکھے گا؟ اس کی ایک ادنا مخلوق کو نہیں دیکھ سکتا. بولے یہ حدیث پہ ریسرچ کرنے لگے ڈاکٹر, کرتے لگ بھگ آج سے 300 سال پہلے انگلینڈ کا ڈاکٹر رابرٹ ہوک تحقیق کر کو بولے یہ جو سیلز ہیں ہزار لاکھوں کی تعداد میں ہیں, جو ایسا دبا کو ایسا کیسے ہاتھ لال ہو جاتا, درد ہوتا, جلتا, چرکا لگا تو جلتا, کٹا تو جلتا, کہیں کو معلوم وہاں کی روح نکال لیتا اللہ ذریعہ. کٹا تو مان لگا تو لوچے تو چمٹے تو درد ہوتا, دیکھو کہیں کو ہوتا, وہاں کی ذریعہ روح نکال لیتا. ریڈ سیلز جو رہتے نا, ریڈ بلڈ سیلز, حمرت الدم ہوتے ہیں اسے, تو وہ مر جاتے وہاں کی ذریعہ روح نکال لیتا اللہ تعالیٰ. وہ مخلوق کو نہیں دیکھ سکتا, تو وہ ذات کو بنانے والے کو کیا دیکھے گا؟ تحقیق کرتے بولے یہ جو ریڈ سیلز ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہے, یہاں مر گئے, کیا بھی ہوا, مر گئے تو بھی پھر جو ہے نا ری جنریٹ جو ہے نا یہاں پر ہو جاتا رہتے اندر پیٹ میں, پتے کے پاس اللہ بنایا ایسا. اس لیے ڈاکٹر دیکھ کو بولتے ہیں بھائی لاسٹ اسٹیج ہے, چلے جا بھائی, نہیں جیتا بھی نہیں. کیسا بولتے ہیں؟ وہ ریڈ سیل جو ہے نا مرتے رہتے ہیں, پھر وائٹ ہو جاتے رہتے ہیں, پھر ریڈ ہوتے رہتے ہیں. اب وہ وائٹ زیادہ ہو جائے تو ریڈ کم ہونے لگ گئے, اب وائٹ جو ہے نا زیادہ بڑھ جا رہے ہیں, ریڈ میں بدلتے ہیں, تو اس کا مطلب موت کے قریب چل جا رہا آدمی. تو 1400 سال پہلے ساری چیزیں قرآن کے اندر بیان کر دی گئی. آج تحقیق کر کے یہ عقلمند دانشورہ بولے رہے ہمیں دیکھے, ہمیں نکالے, ہمیں 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارکہ کے اوپر یہ سارے علوم اللہ تعالیٰ نازل کر دیا. اس میں سے سب سے اعلیٰ و افضل کتاب قرآن مجید. اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے قرآن مجید کہ سارے آسمانی کتابوں کے اندر اس کا ذکر آ گیا کہ آنے والے زمانے میں, آخری زمانے میں یہ نبی آئیں گے, ان کے اوپر یہ کتاب نازل ہوگی, فلاں 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 فلاں, پورے چیزیں بیان کر ڈالے اللہ تبارک و تعالیٰ. غرض ہے کہ یہ آسمانی کتاب اللہ جو نازل کیا, اس میں اولین تا آخرین سارے علوم کو بیان کر دیا, اور بیان کرنے کے بعد کتاب دیتے اسٹیج اللہ تبارک و تعالیٰ بول دیا آپ لوگ سو گئے لوگوں ان پڑھا جاہلا ہی, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ, ایک امت آپ کے اندر بھیجا رہا ہوں, اس کے اندر ایک نبی کو بھیجانے کا ارادہ کر رہا ہوں, ایک نبی کو بھیجا رہا ہوں میں, دیکھ لو. اور کیسے نبی کو؟ ہم سب ان پڑھا, امی, اور ہمارے کو سکھانے والے نبی امی. بولے تو ہم سب ان پڑھا, ہمارے درمیان ایک ہی پڑھے لکھی ذات ہے, وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی امی کا مطلب ان پڑھوں کے نبی. کس کے نبی؟ ان پڑھوں کے نبی. ہم سب ان پڑھا, سارے عالم کے سب لوگ ان پڑھا, نبی امی. اللہ بول رہا بھیجا رہا میں آپ کو سکھانے کے لیے بول رہا. کوئی بھی کسی اسکول میں, کسی کالج میں کسی پروفیسر کا, لیکچرر کا ریکروٹمنٹ کرتے ہیں تو پڑھے لکھے کو کرتے ہیں نہیں, کس کو کرتے ہیں بھائی؟ پڑھے لکھے کو نہ پڑھانے کے لیے ریکروٹمنٹ کرے کون بھائی؟ میں ٹیچر. بھائی ٹیچر کا تو پڑھ کر رہتا, اسٹوڈنٹ کا تو پھر بھی کیا بھی نہیں آتا, پڑھنے آیا بولے جائے. ٹیچر کو ریکروٹمنٹ کب کرتے ہیں؟ ایجوکیٹڈ کچھ نہ بھائی, ٹیچر کچھ نہ بھائی. ہاں جیولوجی پڑھا رہا زوالوجی کے ٹیچر کو, باٹنی پڑھا رہا باٹنی والے کو, فزکس ہے فزکس کو, میتھس ہے میتھس کو, ان پڑھ کر ہے تو ریکروٹمنٹ کرتے ہیں. اللہ ریکروٹمنٹ کر رہا, میں آپ کے درمیان بھیجا رہا ہوں,
آپ خوب پڑھا ہے، آپ کے بیچ میں بھیجارو نبی الامی کا مطلب ہم خوب پڑھا، ایک ہی پڑھی لکھی ذات وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ علم کیا ہے؟ وہی ہے قرآن۔ اب لوگوں کو نہیں معلوم، بس جاہلاں، اللہ رحم کرے ان کے اوپر، اتنا ایک بارے میں بولے تو میرے کو شرم آ رہی، مگر شرم چھوڑ کو میں بول رہا ہوں۔ افسوس کی بات یہ ہے جس ذات مقدسہ کے علم کے بنا پر ہم لوگ حافظ، عالم، قاری، مفتی، علامہ، علامہ فلاں فلاں بنے، وہ ذات مبارکہ کے علم کے بارے میں نعوذ باللہ امی کا مطلب نہیں معلوم کیا کیا کہ بولتے جا رہے، چھوٹا منہ بڑی بات، کیا بول سا سوری ٹو سے، کیا معلوم ہی نہیں، لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا وہ نہیں، ارے دیوانو، لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا وہ نہیں، ہمارے کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، ہمارے کو نہیں آتا بابا، اللہ تعالیٰ بھیجا ہے سکھانے کے لیے۔ اللہ کی ایک حکمت یہ تھی، ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ وہ زمانے کا جو علم رہتا تھا کفاروں کے پاس، اس کو توڑنے کے لیے وہ توڑ دے کو اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری تھی، جادوگری تھی، حال ایسا لکڑی یا رسی پھینک کے سانپ بن جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو عصا دے کو بھیجا، فوری جو ہے نا عصا ڈالے، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، میں یہ لکڑی ہے، پتے چڑھاتا ہوں، فلاں فلاں بولے۔ قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَىٰ، کہا موسیٰ علیہ السلام آپ پھینکو دیکھیں گے، ڈالتے فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، رینتا ہوا سانپ بن گیا۔ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، ڈرو نہ تو، پھر پہلے کیسا تھا ایسا کر دیتا ہوں بولے، پھر ہاتھ لگاتے لکڑی بن گئی۔ اب بتائیے موسیٰ علیہ السلام کیا ہے آپ کے ہاتھ میں، لکڑی ہے یا سانپ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام بولے یا اللہ نہ یہ لکڑی ہے نہ یہ سانپ ہے، آپ جو چاہے وہ ہے، آپ اگر سانپ چاہے تو یہ سانپ ہے، لکڑی بولیے لکڑی ہے، نہ سانپ ہے نہ لکڑی ہے، آپ جو چاہے وہ ہے بولے۔ وہ زمانے میں جادوگری تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا جادوگری کا علم دے کو بھیجا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب تھا، ڈاکٹری تھی، طب تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو لیپرسی کی بیماری والے کو ایسا ہاتھ لگاتے چنگیاں سیدھے ہو جاتے تھے، ناک کی سیدھے ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ مردے کو ایک لات مارے سے قم بِإِذْنِ اللَّهِ بولتے گھٹ کو ٹھہر جاتا تھا۔ ڈاکٹری سب کچھ آگے تھی، لوگوں میں مردے کو زندہ نہیں کر سکتے تھے، نبی کو اللہ تعالیٰ وہ علم دے کو بھیجایا۔ ایسا ہی ہر زمانے میں وہ نبی کا زمانہ کیا رہتا تھا، وہ دیکھو ایسا تھا۔ میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شعر و شاعری کا زمانہ تھا، لکھنا پڑھنا شعر و شاعری۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے، ہینڈ رائٹنگ سے کیا بھی کہیں کو نہیں لکھایا بولے تو کفار یا عام لوگ کہیں یہ نہ سمجھیں کہ اساطیر الاولین پہلے کے لوگوں کے اسٹوریاں خالی لکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں، اس لیے لکھنے کا حکم نہیں دیا۔ لکھنا نہیں آتا یہ مطلب نہیں اس کا، سمجھ رہے بات؟ کوئی بندہ نہیں لکھا تو لکھنا نہیں آتا بول کو نہیں، لکھنا نہیں آتا بول کو نہیں، کوئی بندہ نہیں لکھا تو اللہ کا حکم تھا نہیں لکھے۔ کہیں یہ گمان نہ ہو جائے، غلط فہمی نہ ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے لکھی، یہ نہیں، بلکہ یہ قرآن اتنا معزز ہے اور ایسی ذات مبارکہ پہ نازل کر رہی کہ اوتیت العلم اولین الی الاخرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مجھے اولین سے آخرین تک کے سارے علوم دیے گئے، صرف اپنے نفس نفس اپنے ہاتھ سے کہیں کو نہیں لکھے۔ کہیں یہ مغالطہ، یہ غلط فہمی، یہ بدگمانی نہ ہو جائے کہ آپ اپنے منمانی سے کیا تو اشعار نعوذ باللہ لکھی ہیں کیا، یہ گمان نہیں آنا بابا، اللہ لکھنے کا حکم نہیں دیا۔ وہ دیکھو نعوذ باللہ معلوم ہونا نہ ہم کو بحث ہوگا کیا کیا کہ بولے رہی، اپنے آپ میں عالم مفتی بولے رہا، وہ ذات مبارکہ کے نقل و حرکت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بیٹھتے تھے، ایسا رہتے تھے، ایسا چلتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیاں مبارک ایسا تھے، دندان مبارک ایسا تھے، آنکھیں ایسے تھے، آبرو ایسے تھے، فلاں ایسے تھے۔ یہ بیان کرنے والا وہ ذات مبارکہ کے حلیے کو بیان کرنے والا عالم کہتے وہ ذات مقدس ہے، نعوذ باللہ۔ کیا بول صاحب کتنی کامل
ہمارے درمیان میں ایک پڑھے لکھے نبی کو بھیجے، صرف آپ ہی پڑھے لکھے، اور وہ آپ کی کیا کتاب تھی علم کی؟ وہی ہے قرآن مجید، جو سارے علوم پر حاوی ہے، سب کو محیط ہے، سارے چیزیں کو قبضہ کر کو لکھا کو اللہ قرآن میں ڈال دیا۔ تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، سارے چیزیں لکھا کو اللہ قرآن میں ڈال دیا۔ وہ قرآن مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ قرآن سمجھنا کوئی وقت آسان نہیں۔ حال ایک سورہ نازل ہوا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، سورہ نازل ہوا، صحابہ خوشیاں منا رہے، ارے آرڈر آ گیا، حکم آ گیا، جوانا یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج اسلام کے اندر مسلمان ہو رہے ہیں، صحابہ خوشیاں منا رہے۔ یہ ایک صحابی رسول کونے میں بیٹھ کر رو رہی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ صحابہ بولے حضرت خوشی کا موقع ہے، یہ ہم جیت گئے، کامیاب ہو گئے، جوب در جوب مسلمان ہو رہی، اسلام میں آ رہے لوگ، آپ رو رہی؟ تو بولے حضرت آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا، میرے کو یہ سمجھ میں آ رہا، میسج ختم ہو گیا۔ بولے تو میسنجر کا جانے کا وقت آ گیا، پیغام اذا جاء نصر اللہ میں کیا بولے؟ اللہ پیغام دے دیا، اب اسلام پورا مکمل ہو گیا، اب اسلام میں جوگ در جوگ حد میں آ رہی، کمپلیٹ ہو گیا۔ بولے تو اس کا مطلب جس میسج کے لیے میسنجر کو بھیجا تھا اللہ، وہ میسج کمپلیٹ، وہ کام کمپلیٹ کرتا، وہ میسنجر کو واپس لے لیتی۔ مجھے یہ سمجھ میں آ رہا اذا جاء سورت کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کا وقت ہے، دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت ہے، مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے، اور چنانچہ ایسا ہی ہو۔ تو قرآن اتنا مبارک و مقدس ہے، ایسے علوم ہے جس کو صحابہ بھی سمجھنے پر آگے پیچھے ہوتے تھے۔ بعض صحابہ سمجھے اذا جاء کے سورے میں خوشی کا ہے، اور ایک صحابی رسول کونے میں بیٹھ کر رو رہی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا وقت ہے، پردہ فرمانے کا وقت ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ غرض ہے کہ قرآن میں معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کرا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے نہیں لکھے، ایک حکمت کی وجہ سے۔ اسی لیے قرآن کو قرآن حکیم بولے اللہ۔ حکیم کے معنی طبیب، ڈاکٹر۔ ڈاکٹر کیا کرتا بھائی؟ ہمیں عام طور پہ پیشنٹوں کو دیکھتے ہیں، پیشنٹوں کو لے جاتے، فرسٹ ایڈ ٹریٹمنٹ الگ جاتے، پہلے دیکھ لیتی، پلس دیکھ لیتا، بی پی دیکھ لیتا، وہ دیکھ لیتا، اس کے حساب سے دوا دارو دیتا۔ شروع میں فرسٹ کیا لگانا، اس کے بعد ذرا یہ چڑے پاسل یہ نہیں، اس کے بعد یہ لگاؤ، فلاں یہ باٹل لگاؤ، وہ لگاؤ، اس میں پھر یہ انجیکشن ڈالو، بی پی ذرا کم ہو گیا، یہ گولی نہ کو، یہ نہ کو، حکمت سے یہ اس کے بعد یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ٹریٹمنٹ کرتا۔ ایسا قرآن مجید کے اندر بھی امت کے لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ علوم ہیں۔ قرآن کا نام ہے قرآن حکیم، حکمت سے بھری ہوئی کتاب، اور جس ذات مقدسہ پہ اتار رہے ہیں وہ تمام حکیموں کے حکیم، تمام عالموں کے عالم، تمام پڑھے لکھوں کے پڑھے لکھے، سارے علوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈھیلی کے پاس جا کے رک جاتے ہیں، ختم۔ نہ آپ کی ڈھیلی سے پرے آگے کوئی تھا ہے، نہ قیامت تک ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اوتیت العلم، مجھے علم عطا کیا گیا اولین کا آخرین کا، سارے علوم جمع کر ڈال گئے، وہ سب قرآن کا نچوڑ۔ خالی سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کی بسم اللہ 2 مہینے ہمارے کو دارالعلوم دیوبند میں 2 مہینے پڑھا ہے، سورہ فاتحہ کی بسم اللہ 2 مہینے، رمضان کے بعد سے بقرعید کا۔ اور یہ مسجد سے میرا ایک اور بھی رشتہ ہے، میں بیان کر دوں، آپ لوگوں میں سے کسی کو معلوم ہے کہ نہیں کہ یہ مسجد سے میرا خاص اور ایک بھی رشتہ ہے، اس مسجد کے خدمت کا حق میرے اوپر ہے۔ وہ اس اعتبار سے آج سے 28-29 سال پہلے آدھے یہ کونے میں کبھی یہاں آدھے کبھی وہاں، اور یہاں ایک پوڑی رہنا شاید ہے کہ نہیں کی ہے، نہیں 28-29 سال پہلے 1996 میں یہاں بیٹھ کو کنٹینیو میں نور اللہ قادری مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں یہاں بیٹھ کو پڑھتا تھا۔ استاد یہاں پر جب پڑھانے والے امام صاحب محبوب شریف صاحب سی بلگل کے اثر میں آ جاتا تھا، اثر یہاں پڑھنا، اثر کے بعد مغرب تک یا کبھی یہ کونے میں کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی دی پوڑے کرنے منڈیر تھی، ایسا وہاں بیٹھ کو مغرب یہاں پڑھ لینا، عشاء تک سبق پڑھ کو عشاء کے بعد جاتا تھا۔ 1997 سے پہلے 97 میں دارالعلوم حیدرآباد، اب کنٹینیو 10 سال کنٹینیو وہاں پڑھے۔
تو یہ جو ہے نا میرا پہلا مدرسہ سمجھے مانے میں یہ مسجد، اور بوڑی تھی رہی ہے شاید بوڑی کرنے یہاں بیٹھ کو کئی گھنٹے ہند گزارتے تھے، کئی مہینے جو ہے نا یہاں پڑھا۔ اس کے بعد مولانا رمضان کے بعد شوال کے مہینے بلا کو وہاں داخلہ دلا دے کو دارالعلوم حیدرآباد میں 4 سال، دارالعلوم دیوبند میں 4 سال، اس کے بعد پھر افتاح 2 سال، پورا 10 سال مکمل ہوئے۔ ابتدا اسلام کے کتابوں کے الفابیٹس میں یہاں کی مسجد میں بیٹھ کو نور الخادی مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں یہ مسجد میں سیکھا، اس لیے میرا حق زیادہ بنتا ہے یہ مسجد کی خدمت کا۔ یہ ابتدا ہوئی سو میری علم تو نہیں میرے کنے، علی پاک بولنا یہاں سے سیکھا میں، علم تو بڑے بڑے علماء کے پاس رہا تھا۔ میں تو اسلام کا خادم ہوں، نوکر ہوں، اور مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ میں اسلام کا نوکر ہوں۔ اسلام کے مالک تو جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، اولیاء کرام، بزرگان دیتے، ہم تو خالی نوکر اور خادم ہیں۔ تو غرض ہے کہ قرآن کی تفسیر، قرآن کا یہ آج کا عنوان ہے، قرآن مجید ناقابل بیان علوم ہے اس کے اندر۔ بولنے لگے تو بولنے والا ختم ہو جائے گا، سب ختم ہو جائیں گے، علوم ختم نہیں ہوتے۔ سارے علوم کو، سائنس لے لو، طب لے لو، کون سی بھی چیز لے لو، ٹیکنالوجی لے لو، سارے چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، سارے چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ پرسوں میں ایک صاحب ایسے بولے تو درس کے اندر میں ان کو سمجھایا، قرآن کے اندر یہ بھی ہے کیا مولوی صاحب، سائنس بھی ہے کیا، وہ یہ بھی ہے کیا، باٹنی بھی ہے کیا، فلاں بھی ہے کیا، یہ پوچھنے لگا۔ میں بولا ہاں بھائی الحمدللہ ہے۔ فزکس بھی ہے کیا، کیمسٹری بھی ہے کیا، تو بولے ہاں بھائی ہے، بھائی فزکس بھی ہے، کیمسٹری بھی ہے۔ اسلام کے حکم کے اعتبار سے قبرستان میں بکتے سے لکڑی کو جو ہے نا مسواک بولتی وہ لگڑنا، مسواک بولتی ہیں اسے، وہ لگڑنا، اس کے اندر وہ لکڑی کے اندر اللہ تعالیٰ فاسفورس ڈالا تھا، اور جہاں پر مردوں کو گاڑتی وہ مٹی کے اندر ہڈی چمڑا مل جانے کے بعد وہ مٹی کے اندر کیا ہو جاتا، فاسفورس پیدا ہو جاتا اور کیلشیم رہتا، وہ چیز مسواک کے اندر آ جاتی، اس لیے دانتوں کو مضبوط ہو جاتی۔ اور اس کو مثال دیتا ہوا بولے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ابابل پرندے چھوٹے چھوٹے کنکرے لے کر کو ابراہیم کے لشکر کے اوپر پھینکنے لگے، لشکر کے اوپر۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، رما یرمی کے معنی تھرو کرنا، پھینکنا، ترمیہم تھرو کر رہے تھے، پھینک رہے تھے، بحجارۃ چھوٹے پتھر، من سجیل وہ اتنا چھوٹا ہو، گوریا وہ چھڑی سے بھی چھوٹا تھا، وہ ابابل گوریا ہوتی، ابابل اتنا چھوٹا۔ اب پرندہ جاتا اس کا منہ کے تارے کا، منہ میں بھی چونچ کے تی رہتی، چونچ میں کنکر کے تاتا دیکھو، وہ پتھر لے کر وہ ڈال رہی تو یہاں پڑا تو گلتا ہوا پیٹ پھاڑنے کو اندر کا اندر، ہاتھی کا جسم پھاڑنے کو نیچے گر رہا۔ میں بولا دیکھ سائنس بھی ہے اس کے اندر، سوشل بھی ہے، سارے چیزیں بھی ہے، لیکن اس کے اندر یہ قائد کے اندر کو ان کو بتایا میں بیٹھو، تمہیں کیمسٹری پڑھے سوالے ہیں، تمہیں فزکس پڑھے سوالے ہیں، تمہیں جس مٹی میں فاسفورس وغیرہ مل جائے وہاں کی مٹی کے کنکر گھٹ ہو جاتی، آئرن کے جیسے گھٹ بن جاتی، اور وہ جو ابابل کنکر لے کر کو ڈالے نے وہ کنکر ریسرچ کرے تو آج میڈیکل سائنس بول رہی وہ کنکر کے اندر فاسفورس کا مادہ زیادہ تھا، اس لیے جیسے جسم کو پڑھتے گل کو اندر سے سوراخ ڈالنے کو نیچے گرنے لگے۔ جیسے پلاسٹک کے ڈبے کے اوپر انگار کا ڈلا رکھو، کیا ہو جاتا بھائی، جل کو سوراخ پڑ کو ہم نیچے آ جاتا۔ ایسا وہ ابابیل جو کنکر مارے وہ مٹی کے اندر، وہ علاقے کے اندر کیلشیم اور فاسفورس زیادہ تھا، جہاں پر کیمسٹری مل جائے فاسفورس اور کیلشیم، وہ مٹی رگڑے جاتا، وہاں پر جو کنکر بنتی ہیں وہ کنکر کے اندر فائر کا، جلنے کا مادہ پیدا ہو جاتا۔ اس لیے بس پتھرے دیکھ رہے کہ پتھر کو پتھر مارتے آگ نکلتی، دیکھو وہ کیلشیم اور فاسفورس کا کیمسٹری ملنے کی وجہ سے آگ آنے کا، وہ کنکرے لکھا کو ڈالے تو بولے قرآن کے اندر دیکھ کیمسٹری بھی ہے، فزکس بھی ہے، یہ دیکھ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، کنکر پھینک رہے تھے، کنکر اتنا پڑ نیچے کیسے آ گیا، اس کے اندر جلنے کا مادہ تھا، جسم کو ہمارا بھی چمڑا ہے، جسم ہے، یہ میرے ہاتھ کے اوپر انگار کا ڈلا رکھ ڈالو، جل کو سوراخ پڑ کو نیچے آ جاتا، آتا نہیں بھائی، اس میں کوئی سائنس پڑھنے کی کیا ضرورت نہیں، چمڑا ہے یہ رکھو جل کو آ جاتا۔ ایسا چمڑا تھا وہ، اس کے اندر آگ کا مادہ تھا، وہ سوراخ پڑ کو ایسا نیچے آ گیا۔
یا دیکھ سائنس بھی ہے سوشل بھی ہے دیکھ قرآن میں ہو تو مولوی صاحب, فزکس بھی ہے دیکھ ہو تو مولوی صاحب, صحیح ہے تو مولوی صاحب, سارے علوم قرآن مجید کے اندر بیان کر دیے گئے. میں خالی ہیڈ لائنس بول رہا ہوں یا سرخیاں, اصل تو تفسیر ہمارے بڑے علماء بیان کریں گے, میں خالی ہیڈ لائنس بول رہا ہوں, سرخیاں وہ بھی میں اپنا سبق یاد کر لے رہا ہوں. میں بحیثیت ایک اسٹوڈنٹ طالب علم کے میں اپنا سبق یاد کر لے رہا ہوں. طالب علم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, غلطی ہوئے تو آپ لوگوں میرے اکابر بڑے معاف کر دینا, کیونکہ طالب علم بولتے ہیں جو اسٹوڈنٹ بولتے ہیں غلطی کرنے والے کو سارے علوم اس کے اندر جمع کر دیا اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر. اب اس کی فضیلت بیان کرنے کے لیے کہتے بڑے بڑے فضیلت والے ہونا چاہیے, اور وہ بھی جس ذات مبارکہ کے پر نازل کرا ایسی ذات ہے جن کے طفیل کے لیے پوری کائنات بنی, ورنہ اللہ دنیا بنانے کا ارادہ نہیں تھا. کنت کنزا مخفیا, اللہ والا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا جی, ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. میں ظاہر ہونا چاہا, دنیا بنانا چاہا, سب سے پہلے جو ذات مبارکہ کو بنا گیا میں نور کے حصے سے نکال کر وہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس ذات مقدسہ کے طفیل میں پوری کائنات بنی, چاند کو چمک ملی, سورج کو روشنی ملی, ستاروں کو روشنی ملی, زمین آسمان جھاڑ پہاڑ پتھر پانی, نبی ولی, موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بننے کا شرف, عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت, سارے نبیوں کو جو جو معجزے دیے گئے وہ سب یہ ذات مبارکہ کے طفیل میں دیے گئے. آپ کو بتانے کا ارادہ کرا تو اللہ دنیا بنایا, سنے تو نہیں تھا, ضرورت ہی نہیں تھی. نہ ہوتے محمد تو کچھ بھی نہ ہوتا, کچھ بھی نہ ہوتا, نہ ہوتی زمین یہ نہ ہوتا سمائے, یہ زمین آسمان کچھ نہیں آتا, جو کچھ بھی بنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو پھر میں ویسے ذات مبارکہ کے پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید اس پر 3 سال کے عرصے میں نازل کرے, اور سارے پچھلی امتوں کے پورے نبیوں کے علوم کو ملا کر کو اس کے اندر بیان کر دے گا. یہ ہے یہ ہے, یہاں تک کہ قیامت تک آنے والے سارے چیزیں اس کے اندر قرآن کے اندر موجود ہیں. قرآن کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے, پرانے بھی پہلے کے بھی اور آگے قیامت تک کیا کیا آئیں گے, سارے چیزیں قیامت تک آنے والی چیزوں کو اللہ تعالیٰ اس میں بیان کرتا ہے. اور کیا کیا آنے والے ہیں, اور کیا کیا ہیں, کیا یہ ہے وہ ہے, فلاں ہے فلاں ہے. قرآن کے اندر ایک جگہ ہے نطفہ, سنگولر یوز کرے اللہ تعالیٰ, پلورل نہیں, سنگولر نطفہ. آج میڈیکل سائنس تحقیق کر کو بول رہا, ایک منی کا بوند ماں کے رحم میں جانے کے بعد باپ کے ایک منی کا بوند نطفہ, ایک منی کا بوند سنگولر یوز کرا. آج تحقیق کر کو بول رہی ہاں کہتے کہ 1000 جراثیم رہتی اس میں سے ایک ہی جو دانا پنپنے کا, ایک ہی جو, اس لیے اللہ سنگولر یوز کرے قرآن میں نطفہ, ایک سنگل, ایک منی کے بوند میں ہزاروں کے جراثیم رہتے ہیں, ہزاروں. اتنے بھی کام نہیں کرتے, وہ ایک جراثیم جب کو میل جراثیم فیمیل جراثیم کو ٹچ ہو کو یہ مر جاتا اور یہ پنپتا. ایک ہی 1400 سال پہلے اللہ قرآن میں بول رہا ہے اللہ تعالیٰ بِالنُطْفَةٍ وَاحِدَةٍ, ایک نطفہ. اور میڈیکل سائنس بول رہی صحیح وقتے ہزارہ تھتی, وقتے کام نہیں کرتے, ایک ہی سنگولر یوز کرے اللہ تعالیٰ. ایسے دنیا بھر کے سارے علوم قرآن کے اندر موجود ہے. یہ چیز کا سب سے بڑا معجزہ. اب اس کے بارے میں بیان کرنے کے لیے میری پوری عمر نکل جاتی, میرے کہنے تو کیا علم نہیں, علم ایسے والے کے بھی پورے علم عمر نکل جاتی بیان کرتے کرتے. خالی ایک انگریز کی کتاب ہے, دیکھا ہوں میں, 800 جلدیں ہیں, کہتے 800 جلدیں ہیں, 800 ویلیومز. کتنی تفسیر ہے معلوم, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. یہ 3 آیتوں کے اوپر 800 جلدیں لکھے ہم نے انگریز. کتنے جلدیں, 800 جلدیں. تو کتنی مبارک کتاب ہے, وہ کتاب اتنی مبارک ہے, تو جس ذات مبارکہ کے اوپر اتاری گئی وہ ذات کتنی مبارک ہوگی, کتنی مبارک ہوگی. دیکھو اس لیے ایک شاعر ایک ہی جب بول دیا, بعد از خدا بزرگ تو ہی, قصہ مختصر, بس اللہ سے, اللہ کے بعد نہ آپ سے پہلے کوئی تھا, نہ ہے, نہ قیامت تک ہوگا.
اور قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت یوں بیان کر رہا اللہ، ضرورت پڑی تو نبیوں کے نام لیا، عیسیٰ ولی اللہ، قرآن اٹھا کو دیکھ لو، عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا، موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا، جبکہ موسیٰ کلیم اللہ، ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنے والے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، سب نبیوں کا نام لیا۔ اللہ اتنی عظمت کرتا تھا پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہاں بھی اللہ تعالیٰ یا محمد نے بولا قرآن کے اندر، نام نہیں لیا، صفت سے بیان کیا، یا ایھا المزمل بولا، تو کہیں یا ایھا المدثر بولا، تو کہیں یاسین بولا، تو کہیں طٰہٰ بولا، نام نہیں لیا کہیں بھی۔ اور شیطان کو یہ اتھارٹی دے دیا، تو کوئی ولی کی صورت میں بن کو جا کو کوئی کسی کو دکھ میں ولی بول، اجازت ہے، میں فلاں یہ ہوں بول، اجازت، یہاں تک کہ تو کسی کے خواب میں جا کو دکھ کو میں اللہ بول، وہ بھی اجازت ہے، مگر شیطان کبھی میں محمد رسول اللہ نے بول سکتا، اللہ کی اجازت ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے جی، شیطان خود آنکھوں میں اللہ بولا بھی، چنانچہ بولا بھی، میں ایسی خالی باتیں نہیں بول رہا ہوں، کتابی حوالہ دیتا ہوں، بولا بھی آنکھوں میں اللہ میں بولا، شیخ عبدالقادر جیلانی پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ، جو کتبوں کے کتب، غوثوں کے غوث، دنیا میں دو ہی غوث گزرے ہیں، ایک ظاہر اور ایک باطن، یہ کون تھے کسی کو نہیں معلوم، ایک ظاہر جو ہوئے ہیں وہی ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ آپ کے بارے میں آپ آنے سے لگ بھگ 200 سال پہلے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ پیشن گوئی دے دیے تھے، یہ دنوں میں یہ فلاں جگہ ایک بچہ پیدا ہوا، ان کا نام یہ ہوگا، اور آپ دنیا کے غوث اعظم رہیں گے جو ظاہر ہوں گے، اور اس سے پہلے غوث گزرے ہیں، وہ باطن کون ہے کس کو نہیں معلوم، ایک ہی چیک غوث، اس لیے غوث اعظم بولتے ہیں۔ آپ کے پاس آپ کو بولے حضرت آپ عبادت کرنا چھوڑ دے، وہ ایک دم نور کے جیسے آئے، بولے میں آپ کا اللہ میں آؤں، بولے حضرت مسکرائے، بولے نمازہ معاف، بولے حضرت بولے ارے کم بخت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازہ معاف نہیں، تو میرے کو نمازہ معاف بول رہا، ہو نہ ہو بدمعاش تو شیطان ہے، فوری جو ہے نا معمول حالت میں آ گیا، بھاگ رہا، ارے ٹھہرے کم بخت ٹھہرے، بولے بھاگ رہا، حضرت نہیں حضرت بھاگ رہا، میں اللہ بول کو آیا، جاتا حضرت آج آپ کا علم آپ کو بچا لیا، بولے حضرت مسکرا کو بولے ارے دیوانے شیخ عبدالقادر کے فاصلت کہاں، اس کو تو اس کے رب نے بچا لیا، بولے رب کو بولے حضرت یہ ایک جملے پر 70 اولیاء کرام کو گمراہ کر دیا ہوں میں، یہ جملے کے اوپر حضرت بولے اللہ بچا لیا، بولے تو اللہ میں بولنے کی اجازت ہے، رسول اللہ بولنے کی اجازت نہیں، تو اندازہ لگاؤ کتنا پیار کرتا تھا اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں بھی نام نہیں لیا قرآن میں، کہیں بھی یا محمد و خطاب نہیں کرے اللہ تعالیٰ، اشارے سے کنائے سے، جیسے بیوی کو شوہر کی عصمت نام سے بلاتی، کیا جی نہیں بلاتی، اجی انہوں ایسا بولتی، ان کے ابا ان کے ابا فلاں بچوں کا نام لے کو، اور ان کے ابا اندے بولتی ہے، نام نہیں لیتی، عصمت یہ کیا ہے، عصمت، ایسا اللہ تعالیٰ عظمت کے طور پر نام نہیں لیا کہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایسی ذات مبارکہ کے اوپر یہ نازل کی گئی قرآن مجید، اور اس کے علوم دنیا بھر کے بولے تو خالی ایک لفظ یہ کہے تھے کہ اس کے اوپر جو ہے نا برساں زندگیاں گزر جاتی، غرض ہے کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے، سب سے بڑا معجزہ ہے، اور معجزوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دوسرے آسمانی کی کتابیں بدل گئے، چینج ہو گئے، مگر اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں بولا نحن نزلنا الذکر، ہم اس کو نازل کریں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کی حفاظت میں کرتا ہوں، دوسرے تورات انجیل زبور میں چینجز آ گئے، پورے تورات میں انجیل میں زبور میں سب میں چینجز آ گئے، اس میں چینجز نہیں، بدل نہیں سکتا۔ 2003 میں 2004 میں فارغ ہوا، 2003 میں دیوبند میں لاسٹ ایئر سے ایک سال پہلے کی بات، 21 مقامات 21 پلیس ہے، آن ریکارڈ دیکھ لو، آپ نیٹ پہ مار کے دیکھ لیں تو بھی ملتا ہے انشاءاللہ یہ چیزیں۔ 2003 میں بی جے پی کی گورنمنٹ تھی،
वाजपेयी साहब हिंदुस्तान के ये थे, APJ अब्दुल कलाम हिंदुस्तान के सदर थे। वो टाइम का जमाना बोल रहा हूँ मैं, नेट पे मार के देख लो मिलता। 21 प्लेसेस 20 पर एक मकामात पे कुरान के आयतें निकाल डालो बोले। दारुल उलूम देवबंद में जो है ना एक बड़ा इस्तेमाल कर को पूरी दुनिया भर के उलमा, सऊदी से आए, मिस्र से आए, पाकिस्तान के फजलुर रहमान साहब अभी MP है, देखो उन्होंने उनको ऐसा करीब से देखा हूं मैं, बिना भी उन्होंने पूरे दुनिया भर के बड़े बड़े उलमा को बुला को 3 दिन 70 पर 2 घंटे सेमिनार रखे थे। रख के लास्ट में एक हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को एक मेमोरेंडम पेश करे, 21 बच्चों को स्टेज पे चढ़ा के 21 आयतें बोले, 21 आयतें तो दरकिनार, एक जबर को जेर, जेर को जबर भी चेंज नहीं करेंगे हम मुसलमान। तो कुरान के 21 मकामात को चेंज करो बोल रहे हैं, जबर को जेर, जेर को जबर भी चेंज नहीं करेंगे। अगर आप इसके बारे में छेड़ लेंगे तो ना आप रहेंगे ना आपकी हुकूमत रहेगी। खबरदार को जो है ना APJ अब्दुल कलाम साहब को मेमोरेंडम दिए। उसके बाद क्या हुआ कि मामला हमें दबा गया। 2003 की बात आप नेट पे मार कर देख लो। 2003 में पूरा वर्ल्ड लेवल इस्तेमाल चला था ये बारे में। कुछ लोग रहते हैं बदमाश, इब्लीसी मशवरा देखो, 20 पर एक प्लेसेस कुरान से निकालो बोले। तो ये कुरान कोई मामूली चीज नहीं, इसके जबर को जेर नहीं करते, जेर को जबर नहीं करेंगे, कोई मामूली चीज नहीं। इसके बारे में ना कुछ छेड़ो, ना आप रहेंगे ना आपकी हुकूमत रहेगी। और वो चीज को दबा दिया, उसके बाद क्या भी उठाई जाए। तो कुरान मजीद की जो है ना मौजिज़ात में से एक सबसे बड़ा मौजिज़ा ये भी है कि ये किताब में तब्दीली और तगय्युर क़यामत की सुबह तक नहीं होती, नहीं होंगी इंशाअल्लाह। ऐसे हुकूमतें, बादशाहें आती जाती क्या भी कर लेते हो, कोई भी काम भी दुनिया का कितना बड़ा जालिम बादशाह भी धंधो। इसलिए अल्लाह ताला छोटे छोटी उम्र के हाफिज कुरान सीने में अल्लाह कुरान को ताला रखा। दुनिया की कोई सी किताब हिफ्ज नहीं कर सकते। ज़बूर को सिर्फ दाऊद अलैहिस्सलाम हिफ्ज करे थे, आपकी उम्मत हिफ्ज नहीं कर सकी। कुरान के मौजिज़ात में से ये भी एक मौजिज़ा है, आसमानी किताबों को वो नबी के अलावा कोई भी याद नहीं कर सकते थे, मगर हमारी कुरान ऐसी है, अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के मासूम 8, 10, 11, 12 साल के बच्चों को हाफिज बना देगा। ये सदका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। किसी नबी की